السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے عامہ پارہ ناظرہ شروع کیا ہوا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک ویڈیو عامہ پارے کی صورت کی اپلوڈ کرتے ہیں۔ کل ہم نے سورۃ الطارق شروع کی تھی اور سورۃ الطارق کا ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا۔ جن دیکھنے والوں نے ابھی تک اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو برائے مہربانی ہماری کل والی ویڈیو جا کر دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے سورۃ الطارق کی 7 آیاتیں مکمل کی تھی، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے، تو سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کی پہلی آیات پڑھتے ہیں۔ جن باتوں سے بچنے کا کہا جائے ان باتوں سے ضرور بچا جائے، جن پر عمل کرنے کا کہا جائے ان پر خوب محنت کر کے عمل کیا جائے۔ یوم، یہاں پر میم پر زبر ہے، لہٰذا ہم نے اس میم کو نہیں کھینچنا ہے بالکل، تو ہم پڑھیں گے یوم تبلی السرائر۔ با پر قلقلہ کریں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا اس پر آواز کو ہلائیں گے، یعنی قلقلہ کیا جائے گا۔ لام کو ہم ڈائریکٹ اس سین سے ملا دیں گے، اس یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، یہ الف بھی نہیں پڑھی جائے گی، یہ لام بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ ان پر کوئی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی زبر زیر پیش نہ ہونے کی وجہ سے ان تینوں حرفوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس لام کو ہم ڈائریکٹ اس سین سے ملائیں گے۔ سین پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کیا جائے گا، سین پر سیٹی بھی نکالی جائے گی۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا بھی کیا جائے گا۔ را کے بعد مد ہونے کی وجہ سے را کو ہم کھینچیں گے بھی، حمزہ کو بھی ہم باریک پڑھیں گے اور اس را کو ہم وقف کی حالت میں باریک پڑھیں گے۔ تبلی السرائر۔ یہاں پر دیکھنے والوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ قاری صاحب آپ نے کہا تھا جو حرف ہرا لکھا ہو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ یہاں تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ را کے قاعدے ہیں، جب را ساکن ہو جائے، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، پھر ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ اب آپ را پر دیکھ رہے ہیں پیش ہے، لیکن جب ہم اس پر وقف کریں گے پھر یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ فَمَا لَهُ، میم کے بعد الف ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو بھی کھینچا جائے گا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ یہاں پر نون پر غنہ یعنی اخفا کیا جائے گا۔ قاف کو ہم موٹا بھی پڑھیں گے، واو پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کر کے پڑھا جائے گا۔ تا کو ہم اس واو سے ملا دیں گے غنہ کے ساتھ، غنہ کے ساتھ تا کو واو سے ملا دیں گے اور واو پر تشدید ہونے کی وجہ سے واو پر غنہ بھی کیا جائے گا۔ لام کے بعد الف ہونے کی وجہ سے لام کو بھی کھینچیں گے، اس نون کو بھی کھینچیں گے، اس کے بعد الف ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ایک بار دوبارہ پڑھتا ہوں۔ من قوة ولا ناصر۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ والسماء، واو کو سین سے ملائیں گے، سین میں سیٹی بھی نکالیں گے، تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ بھی کیا جائے گا۔ میم کے بعد الف پر مد ہے، لہٰذا میم کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ والسماء ذات الرجع،
تا کو ہم ڈائریکٹ اس را سے ملائیں گے، را پر تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ بھی کیا جائے گا، را کو موٹا بھی پڑھیں گے، جیم پر قلقلہ کیا جائے گا۔ عین کو ہم نے ختم نہیں کرنا، عین کا تہائی حصہ یعنی 3 حصے ہم عین کے نکالیں گے، یعنی ہلکا سا عین لازمی نکلے گا وقف میں۔ ذات الرجع، عین کو ہم نے وقف میں نکالنا ہے۔ والارض، واو کو لام سے ملائیں گے، اس حمزہ کو بھی اس را سے ملائیں گے، را موٹا پڑھا جائے گا، ضاد بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ والارض ذات الصدع، ذا کو تھوڑا کھینچیں گے بھی ایک الف کی مقدار۔ یہاں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ضاد اور ذال دونوں ایک ساتھ آ گئے ہیں، ابھی ان میں فرق کر کے ہم نے پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ والارض ذا، یعنی ضاد کو الگ کر کے پڑھنا ہے، ذال باریک ہے، یہ ضرور خیال کر کے پڑھیں گے۔ والارض ذات الصدع، تا کو ہم صاد سے ملائیں گے، صاد کو موٹا بھی پڑھیں گے، صاد پر تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ بھی کیا جائے گا، اور صاد میں سیٹی بھی نکالیں گے۔ یہ تینوں چیزیں ہم نے کرنی ہیں، کیسے کریں گے؟ ذات الصدع، ہم نے دیکھیں ٹھہراؤ بھی کیا، صاد کو موٹا بھی پڑھا، صاد میں سیٹی بھی کی، دال پر قلقلہ کریں گے، اور عین وقف میں ختم نہیں ہوگی، عین کو پڑھیں گے۔ انہ لقول فصل، نون پر تشدید کی جائے، تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ انہ لقول فصل، صاد کو موٹا بھی کرنا ہے، اس لام پر بھی اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا، اور یہ لام وقف میں ختم نہیں ہوگا، ہم نے لام کو وقف میں نکالنا ہے۔ فصل، اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ وما هو بالہزل، انہم، نون پر غنہ کیا جائے گا، انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، یہاں پر ہا کو ہم نے نکالنا ہے سینے کی طرف سے، اور ہا پر تشدید ہونے کی وجہ سے ہا پر ٹھہراؤ بھی کریں گے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رویدًا۔ جزاک اللہ خیرہ، آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے، ایک بار روانگی کے ساتھ سبق پڑھا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ جزاک اللہ خیرہ، آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز کو
تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔